تھینک یو سو مچ مسٹر چیئرمین. آج میرا خیال ہے پاکستان کے زراعت پہ بات ہو رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی پہ، جو پاکستان کی لائف لائن ہے، اور انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ نے اس کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا. ہم گروورز کے نمائندے ہیں، انہوں نے عزت دے کے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ان کی بات ضرور کریں گے. میرا خیال ہے کہ اگر کسان خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے. اس کی خوشحالی کے لیے اگر کوئی اقدام کیے جائیں تو سر ہاؤس سے آرڈر کریں پلیز. جی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. ممبر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جی لال ملی صاحب تشریف رکھیں. جی قاسم نون صاحب پلیز. جی شاہ صاحب. گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اس پاکستان کی ملک کی ضرورت جو ہے وہ انڈسٹری ہے. سر معیشت انڈسٹری سے نہیں چلتی، معیشت زراعت سے چلے گی. انڈسٹری کو را مٹیریل آخر زراعت ہی دے گی نا. اگر زرعی پروڈیوس ہمارے پاس کم ہو جائے گی تو انڈسٹری کس چیز پہ چلے گی؟ اس دفعہ آپ نے بلینس اینڈ بلینس ڈالرز خرچ کر کے کاٹن امپورٹ کی. کاٹن امپورٹ کرنے کے بعد اس سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ سوائے اس کے کہ ایکسپورٹ تو آپ نے کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے امپورٹ بھی کی. اسی طرح سے اگر کموڈیٹیز یا اور چیزیں امپورٹ کر کے ہی ہمیں زراعت انڈسٹری چلانی ہے تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر چیز پیچھے گئی ہے. کہا گیا کہ جی اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی. سر 26 ملین میٹرک ٹن ہوئی ہے جو ہماری ڈومیسٹک پروڈیوس ہے. ہماری ضرورت خود کی جو ہے وہ 30 ملین میٹرک ٹن ہے. 4 ملین میٹرک ٹن آپ نے امپورٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایٹ پار ہوں گے، اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. اسی طرح سے شوگر کین کی بات کریں گے تو شوگر کین ابھی ملز بند ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو شوگر جو ہے اس کا ریٹ 100 روپے سے بھی زیادہ چلا گیا ہے. کاٹن کو لیتے ہیں تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ لوئسٹ پروڈیوس ہوئی ہے 5.6 ملین بیلز، جو ہسٹوریکلی لوئسٹ ہے، پوری پاکستان کی تاریخ میں لوئسٹ ہے. ہماری پیپلز پارٹی کے زمانے میں 40 لاکھ بیلز بھی ہوئی ہیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کاٹن ہماری لائف لائن ہے، ہماری اکانومی ہے، وائٹ گولڈ ہے. اس کو اہمیت دیں، اسی سے ہماری انڈسٹری چلے گی اور اسی سے ہماری اکانومی بہتر ہو سکے گی. یہ اس دفعہ بھی انفارچونیٹلی جو فگرز میرے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ جی 1.2% آف دی بجٹ ہم نے صرف الوکیٹ کیا ہے زراعت پہ، جس میں زراعت بھی ہوگی، ریسرچ بھی ہوگی. دس از ویری انفارچونیٹ. جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے اس کے لیے کم سے کم بجٹ رکھا گیا ہے. جی ڈی پی شیئر جو ہے وہ سب سے کم جو ہے وہ زراعت پہ رکھا گیا ہے، اور میں ڈیمانڈ کروں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے رکھیں اور گروور کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں خود کو. انڈیا میں آج بھی صرف 50,000 روپے لے کے ٹیوب ویل لگا دیتے ہیں گروور کو. صرف 50,000 گروور بھرتا ہے، باقی گورنمنٹ بھرتی ہے، سبسڈی دیتی ہے. یہاں پہ پانی کے کتنے شدید مسئلے ہیں. جب دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو واٹر ٹیبل بھی لو ہو جاتا ہے اور ہم لوگ پھر چلے جاتے ہیں. نان سیریسنیس ہے ایگریکلچر پہ. یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. یہ سیریسنیس ہے کاٹن پہ اور ایگریکلچر. میں تو آپ کی توجہ سر یہاں میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اسپیکر صاحب کو کہ انہوں نے ضرورت محسوس کی اور ایک کمیٹی بنائی جس کو وہ خود ہیڈ کرتے ہیں. کاش آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جی کاش جتنی اسپیکر صاحب نے اہمیت دی ہے زراعت کو یہ گورنمنٹ بھی دے. ہمیں بہت ساری توقعات ہیں. جو موجودہ ہمارے منسٹر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے، بہت اچھے اور معزز انسان ہیں. ہمیں بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. ابھی بھی ٹائم نہیں گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا ایگزرٹ کریں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہیں گے کہ زراعت بڑھے، پروڈکشن بڑھے، تاکہ کسان جو ہے وہ خوشحال ہو. اسی طرح سے جی سر
بہرحال سر یہی میری گزارشات تھی، اور میں یہ ضرور کہوں گا میرے علاقے میں خیرپور میں ہم لوگ ڈیٹ پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہیں. ہمارے پاس بہت ساری کھجور ہوتی ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی 50% ہمارے پاس ہوتی ہے. انفارچونیٹلی وہ انڈیا ایکسپورٹ ہوتی تھی. 2 سال سے انڈیا نے اس کی جو امپورٹ ڈیوٹی ہے بڑھا دی ہے، 5% سے بڑھا کے 200% کر دی ہے، جو وہاں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. میں گزارش کروں گا کامرس منسٹری کو کہ اس کے لیے نئی مارکیٹیں ڈھونڈیں تاکہ وہ ان علاقوں میں پہنچیں. ہماری بہترین کھجور ہے، ہائیسٹ اس کا شوگر ریشو ہے، اور یا گورنمنٹ ہمیں اس کے لیے انڈسٹری لگا کے دے جس سے اس میں اس کے گروور کو فائدہ پہنچے. ڈی ہائیڈریشن پلانٹس کی بہت ضرورت ہے، اگر وہ لگیں گے تو ہماری کراپ اچھی ہو جائے گی. تھینک یو. اور باقی یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میرا خیال ہے ہم ایگریکلچر کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو. تھینک یو. جناب ساجد مہدی صاحب جی. جی محترم جناب ساجد مہدی صاحب جی. جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ کے بعد زراعت پہ بات کرنے کا دوبارہ موقع دیا ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ اسپیکر صاحب پہلے تشریف فرما تھے، ذرا ان سے بھی ان کی موجودگی میں باتیں ہوتی. جب بھی کوئی وزیر خزانہ یا وزیر اعظم صاحب جب بھی بات کرتے ہیں، بجٹ تقریر پیش ہوتی ہے تو زراعت کو ریڑھ کی ہڈی سب کہتے ہیں. کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ایگرو بیس ملک ہے نا، ایگریکلچر کی اہمیت تو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر کام آج تک کسی نے بھی نہیں کیا. اگر آج تک کام کچھ نہ کچھ کو کرتے تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. آپ یہ دیکھ لیں 73 سال ملک کو بنے ہو گئے ہیں، ہم نے آج تک کوئی سیڈ پیدا نہیں کیا. یہ زراعتی ملک کا حال ہے. اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں نے بجٹ میں بھی عرض کیا تھا، ابھی میں نے شاہ صاحب جو ہمارے وزیر فوڈ سیکورٹی ہیں، ریسرچ کے وزیر ہیں، میں بجٹ سے پہلے بھی ان کو ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے شاہ صاحب خود ایک بہت اگریسو گروور ہیں اور بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ اسپیکر صاحب کے ہوتے ہوئے اور ان کے ہوتے ہوئے زراعت بہت زیادہ ترقی کرے گی، لیکن میں نے سید فخر امام صاحب کو 80s کا وزیر دیکھا ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ بوڑھے ہو کے سیاہ صاحب کے بس میں بات وہ رہی نہیں ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی. میں نے بڑا مہدی صاحب آپ کٹ موشنز کے حوالے سے آپ جو بات کر رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ بجٹ کی جو سپیچ تھی وہ الگ تھی، آپ کٹ موشن کے حساب سے. اب یہ ریاض پیروال صاحب تھوڑا سا جو ہاؤس میں بیٹھے ہیں جی، آپ یقین کریں آپ کے سمیت میرا خیال ہے 80% کا تعلق زراعت سے ہوگا، لیکن زراعت میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں صاحب اب میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اب کھاد کی قیمتیں ہیں، کچھ تو خدا کرے کچھ تو کم کرے. ڈی اے پی 5650 روپے کی مل رہی ہے، ہمارے زمانے میں یہ 2500 روپے کی 2400 روپے کی تھی. اب بتائیں آپ بتائیں بھائی 2400 کی آپ 5600 روپے کی کون لے گا؟ اگر لیں گے انپورٹس اگر زیادہ ہوں گے تو پھر کاشتکار تو وہیں رہے گا. تو اس کے لیے سبسڈی دیں، کچھ کریں. میں نے پہلے بھی آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ فرٹیلائزر کی 3 مہینے کی بیلنس شیٹ منگا لیں فیکٹری والوں کی. اگر ان کا اربوں روپے منافع نہ ہو تو مجھے کہیں وہ ان کے منافع کم کرائیں، زمینداروں کو کاشتکاروں کو ان کو منافع میں سے حصہ دیں. وہ اربوں روپے کس کام کے کما رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. آپ کو گیس دے رہے ہیں، مفتی گیس ان کو ملتی ہے اور کھاد وہ پھر وہ منافع وہ لے جاتے ہیں. اس میں خصوصی توجہ ہے شاہ صاحب. دوسرے
پیسٹیسائڈ کے لیے شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، پیسٹیسائڈ کے لیے آج تک ہم نے کسی کی ٹیکنالوجی نہیں ہوئی، کوئی پیسٹیسائڈ ملک میں تیار نہیں ہوتی. تو یہ فوڈ کے لیے، فوڈ سیکورٹی کے لیے سب سے اہم ہے. بھئی ہمارا ملک زراعتی ملک ہے، ملک میں پیسٹیسائڈ ہی نہیں بنا رہے. اس کے لیے خصوصی توجہ دے. اور اب جو زراعت ہے، چیئرمین صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، اب زراعت جو ہے وہ زراعت وہ نہیں رہی. اب زراعت ایک قسم کی بغیر ٹیکنالوجی کے آپ زراعت میں ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا اس کے لیے کوئی مہربانی کریں، زراعت پر خصوصی توجہ دیں. اب یہ بنگلہ دیش ہم سے 50 روپے کی کاٹن لیتا ہے اور 500 روپے کی بنا کے دیتا ہے، آگے بیچتا ہے. بھئی ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم وہ 50 روپے کی 500 روپے کی بیچ کے ذرا بادلہ نہیں کما سکتے؟ کیا کیا ہم نے؟ اس کے لیے کوئی ایسے صورتحال کریں پہ ویلیو ایڈڈ ہم یہاں سے بنا کے ہی دیں. اور میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک ہمارا وزیر خزانہ اور وزیر کامرس یہ ایگریکلچر سے نہیں آئیں گے، کسی وقت بھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. شاہ صاحب بڑا مجھے پتا ہے، میں ذاتی نال میں ہوں بھی شاہ صاحب انتھک کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش کے اوپر جناب وزیر خزانہ اور مشیر جو اپنا ہے تجارت وہ پانی پھیر دیتے ہیں. فوڈ سیکورٹی بنی ہے، آپ نے فوڈ سیکورٹی کی، آپ نے ایگریکلچر کی ایک بہترین کمیٹی بنائی، میں بڑا خوش ہوا، میں بھی ممبر اس کا. اسپیکر صاحب اس کے ہم نے چیئرمین بنائے ہیں. اس کی ریکمینڈیشن میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں بھی 1% بھی عمل ہوتا ہے؟ اتنی امپورٹنٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے. تو خدا را زراعت کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کریں. آپ بتائیں جی، آپ کہتے ہیں جی اوسط پیداوار نہیں بڑھ رہی، وزیر خزانہ صاحب نے تقریر میں کہا ہے بھئی اوسط پیداوار کی آپ یہ بتائیں ریسرچ کے لیے کیا آپ کوئی پیسہ رکھا ہے؟ آج تک آپ نے کوئی ایک سیڈ بھی کسی بھی ورائٹی کا اور کسی بھی فصل کا کوئی سیڈ تیار کیا ہے؟ ایوریج کہاں سے بڑھے گی ہمیں؟ یہ جو ایک دفعہ بتا رہے ہیں نا وائنڈ اپ پلیز، بیل جو ہے 1.4 ملین بیل ہوئی ہیں پاکستان کی، اس کو مینٹین کر. اور جس وقت پاکستان کی بیل 1.4 ملین ہوئی، انڈیا کی 9 ملین تھی. آج انڈیا 25 ملین بیل پہ پہنچ گیا اور ہم 5 اور 6 پہ آ گئے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے بھئی، ہم نیچے کی طرف پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، انڈیا آگے کی طرف جا رہا ہے. بھئی انڈیا نے جو اب سبسڈائز کر رہا ہے، بجلی مفت دے رہا ہے، جو زراعت اس کی ترقی کر رہی ہے، اسی کو فالو کر لیں. ہم 5 روپے سے 13 روپے میں بجلی لے گئے، کیا جی فصل نہیں ہو رہی جی. ہم نے بیج ہی نہیں کیا. جو یہ 1.4 ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا چونکہ میں کاٹن ریل سے تعلق ہے میرا، یہ بی ٹی کاٹن آئی تھی. بی ٹی کاٹن گورنمنٹ نے امپورٹ ہی نہیں کی. منسنٹو والے تھے، وائنڈ اپ پلیز جی. منسنٹو سے میں خود گیا وہاں، منسنٹو کے میں ایک ایگریکلچر کے وفد کے ساتھ میں خود امریکہ گیا. منسنٹو کے سینٹر میں ہم نے ان سے یہ کہا تھا، وہ کہتے تھے جی ہم سیڈ یہاں سے آپ لے کے جائیں. ہمارا ان سے یہ جھگڑا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، میاں شہباز شریف صاحب کے، اس میں بے ٹیکنالوجی آپ ادھر لے کے آئے. یہ تو کوئی طریقے میں سیڈ بنا کے آپ وہاں لے جائیں، وہاں سے آپ اربوں روپے کا ہمیں سیڈ دیں. یہاں جو انڈیا، اب آپ پیسٹیسائڈ کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. سیبا گائیگی نے، مہدی صاحب وائنڈ اپ پلیز جی. سیبا گائیگی نے وہاں فیکٹری لگائی انڈیا میں. انہوں نے کہا جی ٹیکنالوجی 5 سال کے لیے جو مرضی کر لیں، باقی ہر چیز ٹیکنالوجی آپ ہمیں دے کے جائیں گا. ہر کمپنی سے ٹیکنالوجی لے لی. اب وہاں خود انڈیا
ہر چیز پیدا کر رہا ہے، ہر پیسہ صحیح بناتا ہے، ہر سیڈ بناتا ہے. مانسینٹر نے فیکٹری لگوائی اور یہ اسی سینٹر نے بات لگائی ہے نا. جوائنٹ وینچر بیٹی کے اور یہاں بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا جب تک ہم سیڈ پہ خاص توجہ نہیں دیں گے. شاہ صاحب یہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے. Thank you, سیڈ جی. پہ توجہ دیں. تھینک یو جی. محترمہ شگفتہ جمانی صاحب. تھینک یو جناب چیئرمین.